الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ مختصر وقت کے اندر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاندانی نظام پہ بات چل رہی ہے، مسلمانوں کا فیملی سسٹم، خاندانی نظام، گھر کا ماحول کیا ہے۔ اس پر قرآن پاک کے مختلف احکامات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ اور حضور کے گھر کے ماحول کا تذکرہ جاتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جن سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، باقاعدہ نکاح کیا، وہ 11 تھی۔ 2 زندگی میں فوت ہو گئی تھی اور 9 اب ان حضور کی حیات تک موجود۔ سب سے پہلے نکاح ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا مکہ مکرمہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ 40 سال کی تھی۔ لیکن ایک بات کہ وہ بیوہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے نکاح سے پہلے، یہ بھی ایک معاملہ ہوتا ہے، نکاح سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سن رکھی تھی شہرت،
مکے بھی رہتی تھی، حضور کی صفات حسنہ، حضور کے اخلاق عالیہ وہ معروف تھے، لیکن انہوں نے پہلے تجربہ کیا کہ جسے شادی کرنی ہے اس کے بارے میں معلومات تجربے کے درجے میں حاصل ہوں۔ بڑی تاجر خاتون تھی، ان کے تجارت کے قافلے جاتے تھے شام۔ مکے والوں کے تجارت یہ معیشت یہی تھی کہ سال میں قرآن پاک میں ذکر ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ مکے کی کوئی پیداوار نہیں تھی، مکہ تو بیاب ہو گیا، ریگستان اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں خشک، اب آ کے کچھ پیداوار شروع ہوئی ہے، ورنہ نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی مانگی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ تیرے گھر کی وجہ سے اپنی خاندان کو یہاں بسا رہا ہوں، ہے کچھ نہیں یہاں تیرے گھر کے سوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی نا بیت اللہ کی تعمیر کے بعد، ان میں ایک یہ بھی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ پر اپنے خاندان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی پیداوار نہیں، حتیٰ کہ پانی بھی ایک چشمہ اللہ پر نکال دیا تھا، پانی بھی نہیں تھا۔ کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ عند بیتک المحرم، تیرے گھر کی وجہ سے۔ اب ان کو کھلانا پلانا تیرا کام ہے۔ اجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقھم من الثمرات، یا اللہ لوگوں کو ادھر متوجہ کرنا بھی آپ کا کام ہے اور ان کو رزق پہنچانا بھی آپ کا کام۔ میں تو یہ کام کر کے جا رہا ہوں، لوگوں کے دلوں کو ادھر متوجہ کرنا کہ لوگ ان سے، ورنہ اکیلے بیٹھے کیا کریں گے؟ آپ نے کرنا ہے اور ان کو کھلانا پلانا بھی آپ کا کام۔ دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا کہ میں نے کیا بندوبست کیا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، میں نے سال میں 2 سفر دے دیے ان کو۔ اپنی پیداوار تو کوئی نہیں ہے، لیکن تجارت کرتے ہیں، سال میں 1 دفعہ سردیوں میں جاتے ہیں یمن کی طرف اور گرمیوں میں جاتے ہیں شام کی طرف۔ شام ٹھنڈا علاقہ ہے، گرمیوں میں ادھر جاتے ہیں، چیزیں جا کے بیچتے ہیں، لاتے ہیں، خریدتے ہیں، خریداری کرتے ہیں۔ ایک پھیرا ادھر کا لگ جاتا ہے سال میں، ایک ادھر کا لگ جاتا ہے، سال کا گزارا ہو جاتا ہے۔ تجارت میں بڑی برکت ہے، تجارت میں بڑی برکت ہے کہ اللہ پاک نے میں نے بندوبست کیا کیا، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایک گرمیوں کا پھیرا میں نے ان کا رکھا، شام جایا کرو، ایک سردیوں کا پھیرا رکھا، یمن جایا کرو۔ سال میں 1 چکر ادھر کا لگاتے تھے، منڈیوں میں، بازاروں میں، میلوں میں خرید و فروخت کی، 1 چکر ادھر کا لگاتے تھے۔ یہ اللہ پاک نے یہ نظم بنائی ہے، نظم بھی اللہ ہی بناتا ہے۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھی قافلے جاتے تھے، بڑی تاجرہ تھی مکے کی، لیکن خود تو نہیں جا سکتی تھی، ان کا غلام تھا میسر، اس کو بھیجتی تھی، اور ساتھ کچھ لوگ کاروباری۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی باتیں سنی، خود بیوہ ہو گئی تھی، خیال ہوا کہ اگر یہ نوجوان اچھا ہے تو میں شادی کر لوں۔ اب آدمی کا پتہ چلتا ہے یا پڑوس میں یا سفر میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے کسی کی تعریف کی، بہت اچھا آدمی ہے۔ اچھا، کبھی اس کے ساتھ سفر کیا؟ نہیں۔ کبھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ لین دین کیا ہے؟ نہیں۔
کبھی اس کے پڑوس پہ رہے ہو؟ نہیں. تم نے کیسے کہہ دیا اچھا آدمی ہے؟ بھائی پتہ تو چلتا ہے ان باتوں میں، پڑوسی کا پڑوسی کو پتہ ہوتا ہے کیا. اور سفر میں کچھ دن اکٹھے گزر جائے تو پتہ ایک دوسرے کا پتہ چل جاتا، خوبیاں کمزوریاں ساریاں پتہ چل جاتا ہے. ڈاکٹروں نے پوچھا کہ تم نے اتنی گواہی دے دی ہے کہ بہت اچھا آدمی ہے، کبھی سفر کیا ہے ساتھ؟ ان کا نہیں. پڑوس پہ رہے ہو؟ نہیں. کبھی لین دین کیا ہے؟ نہیں. تم نے کیسے کہہ دیا کہ اچھا آدمی ہے؟ تم نے مسجد میں آتا جاتا دیکھا ہوگا. یہ معاملات سے پتہ چلتا ہے آدمی کہ یہ کس سطح کا ہے، کن اخلاق کا ہے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ آپ میرے تجارتی قافلے کے ساتھ شام چلے جائیں، اتنا منافع میں حصہ دوں گی. یہی ہوتا ہے کہ آپ نگران ہوں گے تجارت کے قافلے کے، اتنا حصہ آپ کا ہوگا. ٹھیک ہے. اور ساتھ اپنے غلام سے کہا کہ چیک کرتے رہنا بابے کو. بابا تو نہیں، لڑکے تھے. واپسی پر جو رپورٹ دی نبی کریم کے بارے میں تو فیصلہ کر دیا. یہاں سے فقہاء ایک بات کرتے ہیں، شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھ لینا چاہیے. دیکھنے سے مراد یہ نہیں، دیکھنے سے مراد یہ کہ ایک دوسرے کے بارے میں معلومات لے لینی چاہیے، اخلاق کے بارے میں، عادات کے بارے میں، ماحول کے بارے میں. یہ بھی سنت ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں معلومات اچھی طرح معلومات کر کے شادی ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مکرمہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال حضور کا نکاح میں رہی ہیں. حضور کی عمر 25 سال تھی، ان کی 40 سال تھی. 25 سال حضور کا نکاح میں رہی ہے، پھر ان کا انتقال ہو گیا. ان کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے کوئی نکاح نہیں. حضور کی ایک حضرت ابراہیم کے علاوہ ساری اولاد بھی ان سے، 4 بیٹیاں، 3 یا 4 بیٹے انہی سے. ایک بیٹا ابراہیم ہوئے تھے وہ ماریہ قبطیہ سے، لوڑی سے، باقی ساری اولاد ان سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال تک حضور کے نکاح میں رہیں، اور جن لوگوں نے مکی زندگی کی مشکلات میں، پریشانیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ساتھ کھڑے ہوئے، 3 بڑی شخصیات گنی جاتی ہیں. ایک حضور کے چچا ابو طالب، آخر وقت تک کھڑے رہے. بھتیجا میرا بیٹا ہے. کہا عبد المطلب ابا جی اس کا بھتیجے کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر گئے تھے، میں اس کا ہاتھ نہیں چھوڑوں. اس کوئی شک نہیں، کلمہ پڑھا نہیں پڑھا بات کی بات ہے، لیکن دنیا میں کوئی چچا اپنے کسی بھتیجے کے اتنی حفاظت نہیں کرتا جتنی انہوں نے کی. دوسرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور تیسرے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح تو بہت بعد میں ہوا. ان کی وفات کے بعد حضرت سودا سے نکاح ہوا، پھر حضرت عائشہ ان کے نکاح ہوا. تو سوکڑوں میں باتیں ہوتی ہیں. کہتی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا بڑا تذکرہ کرتے رہتے تھے، اور مجھے محسوس ہوتا تھا کوئی بات ہوتی خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی. بلکہ یہ فرماتی ہے، بخاری کی روایت ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں میں سے کوئی سہیلی آ جاتی نا گھر ملنے کے لیے تو حضور بڑا اکرام کرتے تھے. خدیجہ کی سہیلی آئی ہے، خدیجہ کی سہیلی آئی ہے، کھلاؤ پلاؤ، کچورے لاؤ، یہ لاؤ، جیسے ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میں نے پوچھ لیا، یا سنو بڑی آپ کو بولتی نہیں، فطری بات ہے، نیچرل بات ہے.
ہر بات پہ خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ یہ کرتی تھی، خدیجہ وہ کرتی تھی. وہ بڑھیا بولتی نہیں آپ کو اللہ نے بیویاں دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، عائشہ خدیجہ ہے، تم میرے سکھ کے وقت کی ساتھی ہو، وہ میرے دکھ کے وقت کی ساتھی. تو مکہ مکرمہ میں 13 سال حضور کے گزرے نا، ان میں 11 سال حضرت خدیجہ الکبریٰ. دکھ کا ساتھی نہیں بولتا بھائی، تم میرے اچھے وقتوں کی ساتھی، ٹھیک ہے تمہارا اپنا مقام ہے، لیکن وہ میرے دکھ کے وقت سے میرے ساتھ صرف مصیبتیں نہیں کاٹی. میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے 2 باتیں عرض کیا کرتا ہوں. ہماری بڑی اماں جان وہ ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑی تاجرہ تھی، لیکن تجارت کدھر گئی؟ ساری کس پہ خرچ ہوئی ہے؟ پوری دولت، مرتے کے بعد کچھ نہیں تھا ان کے پاس. پوری دولت کس پہ خرچ ہوئی ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی ہے غار حرا میں اور 5 آیتیں اتری ہیں، وہ واقعہ سن رکھا آپ نے، کئی دفعہ سنا ہوگا. فرشتہ آیا اسے یہ کہ آپ اقرا کرنے ہوئی. یہ اچانک واقعہ تھا. زندگی میں اچانک کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جو کبھی ہوا نہ ہو، کیسے سنا تو گھبراہٹ ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ پریشانی آئی، یا یہ کیا ہوا ہے، یہ اچانک کیا ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا. تو گھر جب آئے تو تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور جملہ فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے اپنے بارے میں ڈر لگنے لگا ہے کچھ ہو نہ جائے. خشیت علی نفسی، مجھے اپنے بارے میں ڈر لگنے لگا ہے، کوئی اچانک انہونا واقعہ ہوا ہے، پتہ نہیں خدا نہ کرے مجھے کچھ ہو نہ جائے. اماں جان نے سب سے پہلا جملہ کیا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ، گھبرائے نہیں، اللہ پاک آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کو پریشان نہیں کرے گا. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، گھبرائے نہیں، ٹینشن نہ لیں، ٹھیک ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم تحمل الکل تکسب المعدوم تقری الضیف تعین علی نوائب الحق. آپ تو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو پریشان کیوں کرے گا؟ کیا عجیب بات کی. آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے جوڑتے ہیں لوگوں کے. تحمل الکل، بوجھ والوں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. تکسب المعدوم، محتاجوں کو کما کر کھلاتے ہیں. تقری الضیف، مسافروں اور مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں آپ. تعین علی نوائب الحق، ناگہانی حادثات پر آپ لوگوں کے مددگار ہوتے ہیں. آپ کو اللہ کیسے کرے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات حسنہ تذکرہ کر کے اماں جان نے تسلی دی. اور یہ حضور کی نبوت کے بعد حضور کی پیارے میں پہلی گواہی کس کی ہے یہ؟ اور جو گواہی گھر سے ہونا وہ پکی ہوتی ہے. باہر والے تو کرتے ہی ہیں، گھر کی گواہی ذرا دیر سے ملتی ہے. ان کیا خیال ہے؟ گھر سے گواہی دیر سے ملا کرتی ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی گواہی کہاں سے ملی ہے؟ گھر سے. ام المومنین خدیجہ نے تسلی پریشان ہو. اس وقت تو ابھی رسول اللہ کا اعلان نہیں ہوا تھا. پریشان نہ ہو، اللہ پاک آپ کو پریشان نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، اکیلا نہیں چھوڑے گا. رسوا سارے معنی کی ہے مولوی نے. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کی سماجی خدمت گزار ہیں. آپ یہ سارے خلاصہ یہ کر لیجیے.
سماجی خدمت کیا ہے؟ ضرورت مندوں کے کام آنا، پھنسے ہوئے کو چھڑانا۔ اس کی ہلکی سی جھلک یہ بھی ہمارے یہاں سیلاب آیا تھا اور الحمدللہ قوم نے، لوگوں نے ساتھ دیا ہے۔ اور اب اللہ پاک معاف فرمائے، ترکی اور شام کا زلزلہ انسانی المیہ ہے، لیکن الحمدللہ لوگ ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ مصیبتوں کے وقت، ضرورت کے وقت، محتاجی کے وقت، معذوری کے وقت لوگوں کے کام آنا۔ ایک بات تو یہ کی، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے غار حرا کے واقعہ کے بعد ایک تو حضور کو تسلی دی، آپ آرام فرمائے، چادر دی، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، آپ آرام فرمائے، ٹینشن نہ لیں، اللہ خیر کرے گا، حوصلہ دی۔ ایک کام اور کیا انہوں نے، عورتوں کا مزاج ہوتا ہے کسی سیانے سے مشورہ کرے کیا ہوتا ہے، کسی سیانے سے پوچھے ہوا کیا ہے، کیا سیانے ہوتے ہیں ہر زمانے میں؟ کہ اماں جی نے اپنے طور پہ یہ سوچا کہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو کبھی ہوا نہیں کسی کے ساتھ ہمارے سامنے، تو کسی سیانے سے مشورہ کرتے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ داروں میں ایک قریشی سردار تھے، ورقہ بن نوفل، چچا لگتے تھے، چچا لگتے، برادری میں سے تھے۔ انہوں نے اپنا مذہب چھوڑ کر عیسائیت قبول کر رکھی تھی، عیسائی ہو گئے تھے، اور عیسائی صرف عیسائی نہیں ہوتے، عیسائی علماء میں شمار ہوتے تھے، انجیل پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، سنتے تھے، ایک اچھا ماحول بنایا ہوا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے اس وقت کا رائج الوقت مذہب عیسائی تھا، جو بھی عیسائیت قبول کر لیتا تھا وہ اہل حق میں شمار ہوتا، اس وقت کا مذہب وہی تھا۔ انجیل پڑھتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے عزیز تھے، رشتہ دار تھے، برادری کے بڑے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سیانے کے پاس گئی۔ پہلے خود تسلی دی، پھر کہتے چلو سیانے سے مشورہ کر لیتے۔ ایک دن بعد، 2 دن بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی۔ کس حوالے سے؟ سیانہ بندہ کے مشورہ کرتے ہیں کیا ہوا ہے۔ بخاری شریف کی بڑی لمبی روایت ہے۔ ملاقات کی، چچا جان یہ دیکھیں آپ کے بھتیجے کو کیا ہوا ہے، واقعہ ہوا ہے، ہاں جی کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنا دیا کہ غار میں فرشتہ آیا تھا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، سارا واقعہ تفصیل سے سنا دیا، اور یہ آیتیں مجھے دی ہیں، پڑھ کے سنائی ہیں، میں نے یاد کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعات کی ترتیب میں سب سے پہلے تصدیق ورقہ نے کی۔ یہ تو وہی ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ تو کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر اللہ رب العزت نے ان سے جو باتیں کی تھی نا، جبل حرا پر، غار حرا میں آپ کو بلا کر آپ سے وہی باتیں کی۔ سب سے پہلے وحی کی تصدیق کی ورقہ بن نوفل نے، ابھی حضور نے دعوت نہیں دی، باقی ترتیب ساری دعوت کے بعد کی ہے، لیکن یہ تو وہی وحی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر کہاں نازل ہوئی تھی؟ طور پر، آپ پہ نازل ہوئی ہے، حرا کے پہاڑ پر، ہاں حرا کے غار حرا میں۔ یہ کہہ کے تو ان کو بوڑھے بزرگ ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، کہنے لگے یہ تو تسلسل قائم ہو گیا وحی کا، موسیٰ علیہ السلام والی وحی آپ پہ آ رہی ہے، اے کاش کہ مجھے کچھ اور زندگی ملے، میں آپ کا ساتھی بنوں، اور اے کاش اس دن میں موجود ہوں جب یہ مکے والے آپ کو نکالے گئے تو میں آپ کا ساتھی بنوں۔ کہ اپنی حسرت کا اظہار کیا، جس دن یہ مکے والے آپ کو نکلنے پہ مجبور کریں گے یہاں سے، اے کاش میں موجود ہوں
اور میں آپ کا انصرک نصرا المؤزرا، بڑا پکا ساتھی ہوں گا آپ کو، میں بڑی مدد کروں گا اگر اس دن میں زندہ ہوا تو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا اب مخرجیہم، کہ مجھے نکال دیں گے؟ یہ تو میرا بڑا احترام کرتے ہیں، صادق اور امین کہتے ہیں، اپنے فیصلے مجھ سے کرواتے ہیں، امانتیں میرے پاس رکھتے ہیں، میری بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں۔ واقعتاً حضور کے صفات حسنہ کے بعد ان کا بڑا احترام تھا، لوگ اپنے جھگڑے ان کے بعد لے کر آتے تھے، آپ فیصلہ کر دیں، یہ مجھے نکال دیں گے؟ اب مخرجیہم، آپ کہہ رہے ہیں کہ جس دن آپ کو مکے والے نکالیں گے، کاش میں بھی زندہ ہوں، میں آپ کا ساتھی بنوں گا، کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ کہا ہاں، جو باتیں اب آپ نے کرنی ہے نا، یہ جس نے بھی کیا ہے نکالا گیا ہے۔ وہ تو پہلی وحی سے واقف تھا۔ جو باتیں اب آپ نے کرنی ہیں قوم سے، اللہ کی توحید کی بات، قیامت کی بات، دین کی بات، یہ جس نے بھی اپنی قوم سے یہ باتیں کیا، قوم نے اس کو نکالنے پہ کرنے پہ مجبور، یہ تسلی رکھیں۔ یہ میں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیوی کے طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ تھا، اس معاملے کا ذکر کر رہا ہوں کہ حضور کے گھر کا ماحول، ازواج مطہرات کا ماحول، سب سے زیادہ وقت بیوی کے طور پہ حضرت خدیجہ نے گزارا ہے، اور کس وفاداری کے ساتھ گزارا ہے کہ اپنا سارا مال حضور پہ خرچ کیا، ساری تجارت حضور پہ خرچ ہوئی ہے، اور ساتھ دیا ہے، تسلی دی ہے، جو بھی تسلی کے ذرائع سے وہ اختیار کیے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ خود فرمایا جب حضرت عائشہ کو جواب دیا نا، عائشہ وہ میرے دکھ کے وقت کی ساتھی ہے اور میرے بچوں کی ماں بھی ہے۔ بیوی ہونا اپنی جگہ ہوتا ہے، اور بچوں کی ماں ہو جائے پھر معاملہ گریڈ بڑھ جاتا ہے۔ بیوی ہو اور بچوں کی ماں نہ ہو تو مسئلہ اور ہوتا ہے، اور بیوی ہو اور بچوں کی ماں بھی ہو۔ حضور نے جملہ فرمایا عائشہ میرے بچوں کی ماں بھی ہے۔ اس سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم اکثر یاد کرتے تھے اور ان کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ کو بڑھیا بولتی رہی ہے؟ فرمایا نہیں بول رہی۔ یہ میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، وفاداری ہوتی ہے، ایک دوسرے کو یاد رکھنا، نیکیاں یاد رکھنا، خوبیاں یاد رکھنا، ایک تذکرہ کرتے رہنا، یہ بھی میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے اور خاندانی ماحول کے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بات چلتی رہے گی آگے۔ اس وقت جو ہمارے شام، اردن اور ترکی میں زلزلے کی جو کیفیت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ کثرت الزلازل۔ بخاری شریف کی روایت ہے زلزلے کثرت سے ہوں گے، آندھیاں ہوں گی، زلزلے ہوں گے، سیلاب ہوں گے، زمینوں میں لوگ دھنستے چلے جائیں کہ خسف ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ ایک تو اس حوالے سے ہے، ایک بہت انسانی المیہ ہے۔ انسان مصیبت پہ پڑے تو انسانوں کو اپنے بھائی کو سنبھالنا چاہیے، کوئی بھی ہو، یہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، غیر مسلم بھی ہو، انسان ہے، اور اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کرنا ہم سب کا کیا ہے؟ فرض ہے۔ دعا بھی کرنی چاہیے ان کے لیے، اللہ پاک کے حضور درخواست مبارک نے مہربانی فرما، اور جو بھی ذرائع جائز ذرائع یا ممکنہ ذرائع ان کی مدد کے ہیں کرنے چاہیے، حمایت بھی کرنی چاہیے، مدد بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور ایک بات اور کہ یہاں کے بارے میں بھی یہ خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، ہوتا ہے، یہ سائنس کے ذرائع سے اندازہ یقین تو نہیں ہوتا، لیکن اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ہم زلزلے سے پہلے کیا احتیاط کریں گے؟ آج ہی خبر میں نے ابھی پڑھی کہ امکان تو ہے، وقت نہیں بتا سکتا، وقت تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا، تو معافی ہے اور کیا کر سکتے ہیں۔ اس مرحلے میں کیا ان کے لیے کیا کر سکتے، اپنے لیے کیا کر، معافی یا اللہ معاف کر۔ سچی بات ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، میں
ایک جملہ عرض کروں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ پاک معاف کرے، اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، تفصیل کی ضرورت ہے؟ جو کچھ ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کوئی اولا ہے کوئی، اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے سوا کوئی علاج نہیں کہ اللہ کے دروازے بن چکے ہیں۔ معافی مانگے، یا اللہ معاف کر، یا اللہ کوئی اب ہم کوئی کچھ نہیں کہتے، بس معافی، اللہ پاک سے معافی کی درخواست، استغفار کی کثرت، اپنے گناہوں کا احساس، ادراک اور گناہوں کو چھوڑنے کا عزم، یہی ہمارے پاس راستہ ہے۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، ان کے جو شہید ہو گئے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے جو بے گھر ہو گئے اللہ پاک ان کو آبادی نصیب فرمائے، اور جو ہمیں خطرات محسوس ہو رہے ہیں مولا کریم اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ ہم سب کی پوری نسل انسانی کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔